الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. او بیلا یاد کرن دے قابل ہے جدو کافراں نے مصطفیٰ کریم نو اور صدیق اکبر نو مکہ مکرمہ چو کڈیا، جس ویلے وہ دونوں غار دے اندر سن اور حضور اپنے دوست نو فرما رہے سن کہ ابو بکر غم نہ کر، اللہ ساڈے نال ہے. اللہ تعالیٰ نے تسلی اتاری اور ایسے لشکر دے ذریعے مصطفیٰ کریم دی اور ابو بکر دی مدد فرمائی جس نو انہوں نے ویکھیا نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کافراں دی بات نو نیواں کر دیتا اور اللہ دی بات نہایت بلند ہے. اللہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. حضرات گرامی قدر، معزز سامعین کرام، آج 9 اگست 2022 دا جمعہ بمطابق 17 صفر المظفر مہینے دی مناسبت دے نال ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے مبنی ہے. ہجرت دا معنی ہوندا ہے علاقہ چھڑ دینا. لوگ اپنا ملک چھڑ دین دولت واسطے، ملک چھڑ دین عورت واسطے، تے کچھ خوش نصیب ایسے بھی نے جڑے ملک چھڑ دے نے، کاروبار چھڑ دے نے دین واسطے. جڑا دین واسطے کاروبار چھڑ دے، علاقہ چھڑ دے، دوسرے علاقے چلا جائے تاکہ وہ دا دین محفوظ ہو جائے، اس نو کہندے نے ہجرت، اور کرن والے نو کہندے نے مہاجر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر دی ایک اور بھی تعریف ارشاد فرمائی ہے. آپ فرماندے نے المہاجر من حجر الخطایا والذنوب. ایک دے مہاجر ہوئے نا جڑا اپنے دین دے تحفظ واسطے علاقہ چھڑ دے، کاروبار چھڑ دے، ہو سکتا ہے یہ خاطر اپنے بیوی بچے بھی چھڑ دے،
فرمایا میں محمد دی نظر دے اندر اصل مہاجر ہوئے من حجر الخطایا والذنوب، جڑا غلطیاں بھی چھڑ لے تے گناہاں نو بھی چھڑ لے، اس نو مہاجر کہندے۔ سبحان اللہ العظیم۔ مکے دے مشرکاں نے دار الندوہ دے اندر اجلاس بلایا، اور اس اجلاس دا ایجنڈا کوئی مکے دی ترقی نہیں سی بھی ایدیاں گلیاں پکیاں کر دیتیاں جان، یا جڑے باہروں حج واسطے آندے انہاں واسطے اچھا انتظام کھانے پینے دا کر دیتا جائے، بلکہ اس ایجنڈے دا مقصد یہ سی جڑا سیرت و مغازی دے امام حضرت امام اسحاق نے اپنی کتاباں تحریر فرمایا ہے کہ ابو جہل دی میٹنگ بلائی ہوئی دار الندوہ دے اندر ہوئی، اور اس میٹنگ دے اندر ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، امیہ بن خلف بھی ہے، حکیم ابن حزام بھی ہے، عامر ابن حارث بھی ہے، نضر ابن حارث بھی ہے، اور ایک شیطان خود ابلیس بھی ایک مشرک دی صورت اس میٹنگ دے اندر موجود ہے۔ اور میٹنگ دا ایجنڈا کی ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور ہر گھر دے اندر یہ دے اثرات جڑے پھیل رہے ہیں انہوں کس طرح روکیا جائے۔ ساڈے دے چڑھاوے ختم ہو رہے ہیں، ساڈیاں نظراں نیازاں ختم ہو رہی ہیں، ساڈا اقتدار خطرے چے، ساڈے بتاں تو لوگ کٹ رہے ہیں، محمد دے رب دے نال لوگ جڑ رہے ہیں۔ کوئی گھر ایسا نہیں جہدے وچ یہ منن والا مرد یا عورت موجود نہ ہوئے۔ اس واسطے اس بڑھتے ہوئے سیلاب نو کس طرح روکیا جائے۔ اور ایک نے تجویز دیتی کہ مصطفیٰ نو قید کر دیتا جائے۔ ابو جہل کہنے لگا تیرا کی خیال ہے یہ اتنا ہی آسان ہے؟ جیڑی جیل دے اندر جیڑی کوٹھڑی دے اندر اسی مصطفیٰ نو بند کریں گے، یہ پروانے اپنی جان تے کھیل کے محمد نو آزاد کرا لین گے۔ قید کرنا آسان نہیں۔ ایک نے آخیا جلا وطن کر دیتا جائے۔ وہ کہنے لگا گل تے پھر وہی ہوئی ہے نا کہ اگر اس نو جلا وطن کریں گے پھر یہ شمع رسالت ہے، جس جگہ تے جا کے شمع روشن ہوئے گی اتھے پروانے آ جان گے، یہ جتھا بنا کے ساڈے تے حملہ کرے گا اور مکے تے قبضہ کرے گا۔ جلا وطنی بھی حل نہیں۔ ابو جہل کہنے لگا جے دھیان نال سنو تے میں ایک مشورہ دیاں؟ اکھی ہاں تم ہی دس۔ کہنے لگا مصطفیٰ نو قتل کر دیتا جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ مصطفیٰ ہوئے گا، نہ قرآن ہوئے گا، نہ مصطفیٰ ہوئے گا، نہ حدیث ہوئے گی، نہ مصطفیٰ ہوئے گا، نہ پیام نماز ہوئے گا، نہ پیام زکوٰۃ ہوئے گا، نہ پیام عمرہ ہوئے گا، نہ پیام مساوات ہوئے گا، نہ پیام اخوت ہوئے گا، نہ قرآن دی تلاوت ہوئے گی۔ جدوں یہ سارا کچھ مصطفیٰ دی وجہ نال ہی ہے نا، اس واسطے اس نو راستے جو ہٹا دیتا جائے۔ وہ کہنے لگا یہ اتنا آسان ہے؟ جدوں انہوں قید کرنا مشکل ہے، جدوں انہوں جلا وطن کرنا مشکل ہے، تو پھر قتل کرنا کیویں آسان ہوئے گا؟ ابو جہل کہنے لگا اسی ہر قبیلے دا معتمد سردار لواں گے اور سارے قبائل مل کے ایک ایک بندہ انہاں دا آئے گا، اور رہ گئے بنو عبد مناف حضور دا قبیلہ، تے حضور دا قبیلہ کلا رہ جائے گا۔ اس 100 قبیلیاں نال کیویں جنگ کرے گا؟ بالآخر
100 اونٹ دی لیجت ہے صلح ہو جائے گی، اس طرح راستہ صاف ہو جائے گا، ساڈے رباں نوں بھی امن چین سکون نصیب ہو جائے گا اور ساڈی گل بھی بن جائے گی۔ لیکن فارسی دا ایک محاورہ ہے، تدبیر کند بندہ تقدیر زند خندہ، بندہ اپنیاں سازشاں کردا ہے، اپنے تدبیراں سوچ لے اور اللہ دی تقدیر او دے تے مسکراندی ہے، اللہ دی تقدیر او دے تے ہسدی ہے کہ جو تو چاہنا ہے وہ نہیں ہونا، جو اونے چاہنا ہے وہی ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل لبیک یا رب جلیل، فرمایا جا میرے مصطفیٰ نو جا کے کہہ دے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کملی والیا فیصلہ کر لیا انہاں ظالماں نے، لیثبتوک کہ تینوں قید کر لیتا جائے، او یخرجوک یا تینوں قتل کر لیتا جائے، او یقتلوک یا تینوں قتل کر لیتا جائے۔ فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ایک منصوبہ انہاں کافراں نے بنایا ہے اور ایک منصوبہ اللہ نے بنایا ہے، واللہ خیر الماکرین۔ فرمایا اللہ دی تقدیر دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ فرمایا اللہ اپنی تقدیر دے معاملے دے اندر غالب ہے، لیکن اکثر لوگاں نوں دی خبر نہیں ہوندی۔ سبحان اللہ العظیم۔ اور ساری دنیا نقصان پہنچان دے آ جائے، اللہ نہ چاہے تے نقصان نہیں ہو سکتا۔ اے ویکھنا ساری دنیا ابراہیم نو اگ دے اندر جلان واسطے آ گئی، اللہ فرماندے نے یا نارو کونی برداں وسلاما علی ابراہیم۔ اے اگ اگے نہ ود، تو اگ تے میں رب خبردار پیچھے ہٹ جا، اور میرے ابراہیم دا لو بھی نہ جلے، تیرے وچوں ٹھنڈیاں ہواواں آنیاں چاہیدیاں نے۔ لوگ تے یہی کہندے اگ دے وچوں لپٹاں آندیاں، اگ بڑے تو بڑے لوہے نو پگھلا دیندی ہے، اگ دی وجہ دے نال جنگلات جل جاندے، اگ دی وجہ دے نال مکانات جل جاندے، اگ تیس نیس کر کے رکھ دیندی ہے۔ لیکن دنیا اج ویکھے گی کہ اگ بھی ہوئے گی تے ایدے مقابلے چ رب بھی ہوئے گا، اور ابراہیم 40 دن اگ دے اندر گزار کے اس طرح واپس آن گے کہ ابراہیم دا رنگ انار دے دانے ورگا سرخ ہوئے گا۔ تقدیر کنوں کہندے ہیں؟ تدبیر کہندی ہے کہ چھریے اسماعیل دے گلے تے چل جائے، ابراہیم پورا زور لگا رہے چھری چل جائے، اور اسماعیل زور لگا رہے کہ چھری چل جائے، چھری نہیں چل دی۔ ابراہیم اٹھا کے پتھر تے مار لیں، چھری اتنی تیز ہے کہ پتھر نو کٹ دیتا۔ حضرت ابراہیم فرمان لگے پتھر تے کٹ دیے پر میرے بیٹے دا نرم و نازک گلا کیوں نہیں کٹ دی؟ وہ کہنے لگی اللہ دا جڑا تینوں حکم ہے تو پورا کر، جڑا مینوں حکم ہے میں او پورا کرنا ہے۔ تینوں حکم ہے چھری چلا اور مینوں حکم ہے چلنا نہیں، ایدہ لوں بھی نہیں کٹنا۔ سبحان اللہ۔ کافران دی تدبیر ہے جے کہ محمد نو چھڑنا نہیں، اور اللہ دی تقدیر ہے جے واللہ یعصمک من الناس۔
سبحان اللہ۔ فرمایا رب اللہ فرماندے سجنا تیرا بال بھی بیکا نہیں ہون دیاں گا، میں تیرے ول انہاں نوں تکن بھی نہیں دیاں گا۔ اج گھر محمد دے تے پہرے دار میں عرشاں والا خود ہاں۔ فرمایا واللہ خیر الماکرین، اللہ دا منصوبہ سارے منصوبیاں تے غالب ہے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اور تسی اگر میرے محبوب دی مدد نہیں کر دیتے نہ کرو، میرا پیغمبر تواڈیاں مدداں دا محتاج نہیں، میں عرشاں دا رب کلہ ہی اپنے محمد دی مدد واسطے کافی ہاں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نو ساڑھے بڑے قرآن دا اتنا مطالعہ اور اتنی بصیرت رکھ دے سن، جنہاں نو ان پڑھ کہنا ہے نا تو، انہوں نے قرآن دی اس آیت دا محاورہ بنا لیا۔ انہوں نے کیا اور جے تسی میری مدد نہیں کردے نہ کرو، میں نو تہاڈی مدداں دی ضرورت نہیں، میرے واسطے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ قرآن دی اس آیت دا ترجمہ ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، تسی اگر میرے محبوب دی مدد نہیں کردے نہ کرو، اے محتاج نہیں تہاڈی مدد دا، اے دے واسطے اللہ ہی کافی ہے۔ جے کملی والا مشکل جو ہوئے تے او دی مدد واسطے اللہ ہی کافی ہے، تے تیرے واسطے کوئی مردہ آئے گا، تیرے واسطے کوئی زندہ آئے گا، تیرے واسطے کوئی نعرہ آئے گا، تیرے واسطے کوئی اور آئے گا کہ تیرے واسطے بھی اللہ ہی آئے گا۔ او اللہ جڑا بندے نو خود کہہ رہا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، ادھر ادھر نہ پھر، بلکہ اسے درتے آ جدے میرا محبوب آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے میرے پیر و مرشد حضرت نفیس شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں، وہ کی کہندے ہیں، خاص اپنے در کا رکھا تو نے مولا مجھے، خاص اپنے در کا رکھا تو نے مولا مجھے، اور نہیں در در پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا۔ سبحان اللہ۔ مسجد بھی اللہ دا گھر ہے، تینوں اللہ لے کے آیا، تم ہی کہے تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ مدتوں کی پیاس کو، اللہ اکبر، کعبے کی حاضری، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر لیا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر لیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ حاجیو ڈوب جاؤ اس مقام دے اندر، اللہ لے جائے خیالات دی دنیا دے اندر، جڑے گئے نے وہ بھی، جڑے نہیں گئے وہ بھی سوچو۔ جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ اور حضرت مدینہ منورہ سرکار دی بارگاہ دی حاضری دا تخیل انج کھچ لیں، کی فرماندے ہیں، بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس، بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس، سوچتا ہوں کیسے آیا، سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے علامہ حلبی فرماندن البدایہ والنہایہ،
اس مشورے تو بعد وَهُمْ مِئَةُ رَجُلٍ مِّن صَنَادِيدِ الْقُرَيْشِ کہ کافراں دے 100 بہادر نوجوان تلوارا لے کے باہر کھڑے نے کہ جدوں باہر آئے گا مصطفیٰ قتل کر دیں گے۔ اور اج ہر ایک دی خواہش ہے جے کہ حضور دا قاتل بنا، میرے رب میں تو راضی ہو جان، میرا قبیلہ فخر نال میرا نام لوے، رہندی دنیا تک مینوں یاد رکھیا جائے۔ اللہ کی فرماندے ہیں سجنا یہ ساری رات تیرے دروازے تے کھڑوتے ہی رہن گے، تیرے دروازے تے کھڑوتے رہن گے، ساری رات انہاں دا قیام ہوئے گا۔ تے فرمایا محبوب انہاں دے اندر جرت نہیں، یہ تلوار دے زور تے محمد دے گھر دے اندر آ جان۔ آئے ہائے او ظالمو، 3 فٹ دیاں دیواراں نے محمد دے گھر دیاں، باہر کھڑے کی کر دیو، اندر کود جاؤ، توڑ دیو دروازہ، پکڑ لو، قتل کر دیو، باہر کھڑے کی کر دیو۔ اللہ فرما دینا دیاں میں کھوچا نہ پڑھ دیا، یہ پیر تے پا کے دیکھن محمد دے گھر، ایک گھر مصطفیٰ دا ہے اور پیرا کے دا ہے رب ذوالجلال دا ہے۔ آج میرا پیرا ہے، ایک کوئی ڈی سی دا پہرے دار ہے جڑا سو جائے گا تو ڈی سی دے گھر تے حملہ ہو جائے گا، ایک کوئی گورنر دا پہرے دار ہے، اے دا پہرے دار میں خود اللہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ تو پتہ چلیا کہ طاقت دے زور تے مصطفیٰ دے گھر چ داخلہ مل سکدا، اس دور دا کافر بھی طاقت دے زور تے حضور دے گھر چ داخل نہیں ہو سکیا، اس دور دا کافر بھی طاقت دے زور تے داخل ہو سکدا نہیں۔ ادن بھی وہی ہوئی گیا جہدے کول صداقت دا ٹکٹ سی۔ یہ 100 گندے نے، باہر کنے نے 100 گندے نے، اندر 2 بندے نے، ایک مصطفیٰ اور دوسرے علی۔ علی تو کس طرح مصطفیٰ دے گھر دے اندر ہیں؟ وہ کہندا ہے میرے کول صداقت دا ٹکٹ ہے۔ جہدے کول صداقت دا ٹکٹ ہے نا وہ مصطفیٰ دے گھر چ جا سکدا ہے، سبحان اللہ۔ اس واسطے میں کہنا علی کول صداقت دا ٹکٹ ہے، اے بیت رسول دے اندر موجود ہے، اور آج اگر روزے دے اندر ابو بکر ہے، آج اگر روزے دے اندر عمر ہے، تے انہاں کول بھی صداقت دا ٹکٹ ہے۔ اس واسطے موجہ پہ مار دینے، جفیاں پا کے ستے پہنے۔ سبحان اللہ العظیم۔ حضور نے فرمایا یار تو میرا وزیر داخلہ ہے، سبحان اللہ کیا ہے، علی تو میرا وزیر داخلہ ہے، میرے کول انہاں کافراں دیاں کو ضمانتاں پئیاں نے، جڑے باہر کھڑے نے نا، انہاں دا ہی سونا، انہاں دی چاندی، انہاں دے پیسے میرے کول پے نے، یہ ابو جال کو جمع نہیں کراندے کھا جائے گا، یہ محمدیہ بینک چ جمع کراندے ہیں۔ تے کوئی یہ نہ آکھے کہ مصطفیٰ جاندہ ہے ساڑھے پیسے ہی لے گیا، امانتاں لے گیا۔ اللہ میں تیری عظمت دے قربان جاواں، کافراں دیاں امانتاں اللہ دا نبی علی دے ہتھوں دلاندا ہے، تے جیڑا نبی کافراں دی امانت علی دے ہتھوں دلاندا ہے، او علی دی امانت خلافت ابو بکر نو کیویں دے سکدا ہے؟ آئے کملی والا اہل امانت نو امانت بنایا ہے، کسی سب کرن نہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ اس واسطے میرے دوست حضرت علی نے جس ویلے دیکھا کہنے لگے یا رسول اللہ وہ آ گئے، سارے پاسوں ہی آ گئے۔ حضور نے فرمایا وہ تو ہون آئے نے، سانو بچان والا پہلے تو موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی دا عقیدہ دیکھ،
جتھے علی پریشان ہو جائے اوتھے نبی مطمئن ہوندا ہے۔ اج لوگ کہندے نے علی اور نبی چ فرق نہیں، جتھے علی پریشان ہو جاندا ہے اوتھے نبی مطمئن ہوندا ہے۔ نبی علی نو تسلی دیندا ہے اور کی کہندا ہے لا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو۔ علی اگر وہ چاروں طرف آ گئے نے تو سانو بچان والا 6 طرفوں موجود ہے، مشرق مغرب شمال جنوب ہیٹھوں اتوں، وہ سارے پاسوں ساری حفاظت کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے سبز چادر چ سلایا، اپنی منجی تے سلایا، امانتاں دیاں گٹھڑیاں عطا کیتیاں، اور اللہ فرماندے نے جبریل لبیک یا رب جلیل، فرمایا مصطفیٰ نو کہے انہاں دے سامنے دروازہ کھولے۔ اللہ دے نبی نے سامنے دروازہ کھولیا، حضور نو اللہ فرماندے نے کملی والیا اپنے پیراں دے وچوں مٹی اٹھا، شاہت الوجوہ پڑھ کے انہاں بے ایماناں وال مٹی سٹنا تیرا کام ہے، انہاں نو انیا کر دینا میرا کام ہے۔ دل کھول کھول کے ویکھ دے رہیں گے۔ فرمایا کہ تو انہاں دے درمیان چوں سورہ یاسین پڑھدا ہویا گزر جا۔ اللہ فرماندے نے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ فرمایا انہاں دے اگے بھی دیواراں ہو گئیاں، انہاں دے پیچھے بھی دیواراں ہو گئیاں، رب نے اکھاں تے پردے پا دیتے، محمد یاسین پڑھدیاں ہویا انہاں دے وچوں گزر گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ ادھن دے کھڑے رولا پائی جا رہے ہیں میرے آقا میرے مولا کدھر ہو؟ رب نے ایدہ دیاں بتیاں بجھائیاں انہاں دیاں کہ اج بھی بتیاں بجھان دا رواج ہے تاکہ کچھ تو پچھلیاں دی یاد ہو جائے۔ اس واسطے میں کہنا فرمایا تو وزیر داخلہ ہے، ایک وزیر خارجہ بھی ہے میرا۔ حضور مکے دیاں گلیاں جو گزر کے جا رہے ہیں، چل دیاں اس مقام تے آ گئے جڑی گلی ابو بکر دے گھر وال جاندی ہے۔ میں کہنا تیرے اندر طاقت ہے، روک سکتا ہے، روک لا۔ مصطفیٰ ابو بکر دے دروازے تے جا رہے ہے، اللہ اکبر، اور جا کے کنڈے کھڑکا دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھے امن کون ہے دروازے تے؟ آن والے کہندے نا محمد الرسول اللہ، میں محمد اللہ دا رسول ہاں۔ ابو بکر جتی پانی بھی بھول گئے اور ننگے پیر دوڑتے ہوئے آئے، آ کے دروازہ کھول دیتا ہے اور فرماندے نے یا رسول اللہ فداک امی و ابی، میرے ماں باپ تواڈے تو قربان ہو جان، مینوں بلا لیا ہوندا میں آپ تواڈے در اقدس تے حاضر ہو جاندا۔ اللہ دے نبی رات دا پچھلا پیر کیڑی ایمرجنسی آ گئی، تشریف لے آنا پہ گیا۔ فرمایا ابو بکر ساری کائنات دے مولویاں نو حکم ہے پیغمبر دے دروازے تے جاؤ، پیراں نو حکم ہے محمد دے دروازے تے جاؤ، ولیاں کتباں غوثاں نو حکم ہے محمد دے دروازے تے جاؤ، چودھریاں وڈیریاں نو اور ایم پی اے نو حکم ہے مصطفیٰ دے دروازے تے جاؤ، پی این اے تو لے کے پریزیڈنٹ تک نو حکم ہے کہ محمد دے دروازے تے جاؤ۔ لیکن ابو بکر آج دی رات مصطفیٰ نو حکم ہے کہ صدیق دے دروازے تے جائے۔ میں اللہ دے حکم دے نال آیا، اللہ نے ہجرت دا حکم دے دیتا ہے، مکہ چھڑنا ہے۔ ابو بکر نے نہیں پوچھا کدھر جانا
جانا ہے؟ ابو بکر نے نہیں پوچھا کنے دنوں واسطے جانا ہے۔ ابو بکر نو بیوی بھول گئی، ابو بکر نو بچے بھول گئے، ابو بکر نو اپنا بڑھڑا باپ بھول گیا، اور گھر دا سامان کٹھا کر کے گڈڑی چ پانا شروع کر دیتا ہے۔ اور ابو بکر دی بیٹی اسماء بنت صدیق اے سارا منظر دیکھ رہی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے واسطے نبی پاک واسطے کھانا تیار کر دیے، اور روٹی بنن واسطے کوئی شے نہ لبھی، کوئی برتن نہ ملیا، کوئی ٹفن نہ ملیا، اپنے سر دا دوپٹہ اتار کے اس نو چیر دیتا۔ مصطفیٰ دی روٹی پہ بندی ہے۔ اللہ رب العزت دے نبی نے جس ویلے محبت دے نال ویکھیا فرمان لگے انتی ذات النطاقین، اے دوپٹہ پھاڑ کے مصطفیٰ دی روٹی بنن والی ہے، کل قیامت والے دن حوض کوثر تے میں صلہ عطا کراں گا۔ میں قربان جاواں ابو بکر دیاں عظمتاں دے۔ اللہ ابو بکر نو کہہ رہا ہے ثانی اثنین، اور دو وچوں دوسرا کی مانا؟ فاران دے اندر پہلے نبی، پھر صدیق اکبر، بدر دے اندر پہلے نبی، پھر صدیق اکبر، احد دے اندر پہلے نبی، پھر صدیق اکبر، خندق دے اندر پہلے نبی، پھر صدیق اکبر، فتح مکہ دے اندر پہلے نبی، پھر صدیق اکبر، غار مزار دے اندر پہلے نبی، پھر صدیق اکبر، اور غار دے اندر ترتیب بدل گئی۔ اللہ فرماندے نے ثانی اثنین، ہر مقام تے مصطفیٰ پہلے، پھر صدیق اکبر ہے، لیکن غار دے اندر پہلے صدیق تے پھر مصطفیٰ ہے۔ ٹرتے جا رہے ہیں، غار سور آ گیا ہے، چڑھائی 3.5 میل دی ہے، پتھریلا علاقہ ہے، سرکار دے پیراں وچوں خون نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ ابو بکر صدیق نیویں ہو کے بیٹھ گئے، کہنے لگے اللہ دے نبی سواری حاضر ہے، سوار ہو جاؤ۔ حتیٰ ہی رجلہ علی کاہلہ، سبحان اللہ العظیم۔ ابو بکر نے اپنے موڈے نیویں کر دیتے، کملی والیا میرے موڈیاں تے بیٹھ جا، میں تیرے زخمی پیر نہیں ویکھ سکدا۔ ابو بکر نبوت دا پہاڑ اٹھا کے 3.5 میل دی چڑھائی چڑھ کے کملی والے نو غار تک لے کے آیا۔ ساڈی ایک مائی گئی نا ادھروں سریکن، وہ نالے غارے سور چڑھ دی جا رہی، نالی کہنے لگی سونیا تینوں کی پئی سی اتھائی آمن دی، تینوں کی پئی سی اتھائی آمن دی، تو آیا ہے تے مڑ ہن سانوں بھی آمنا پہ گیا۔ آئے اللہ نو ادھاں دے پیار دے جملے بھی اتنے پسند نے کہ انہاں جملیاں تے بخشش کر دینی ہونے۔ اور جا کے باہر کہنے لگا غار دے منہ تے پہنچ کے انزل مکانک یا رسول اللہ، اللہ دے نبی تسی ٹھہرو میں غار چ جانا۔ جس ویلے غار چ گیا پوری چادر سی، غار دی صفائی کی تھی، ہستا استبرأ من الغار، غار دی صفائی کر دیتی، جتھے جتھے سوراخ نظر آیا اوتھے اوتھے کپڑا دے دیتا، اور پھر بھی 2 جگہ تے سوراخ رہ گیا، اوتھے ابو بکر اپنیاں اڈیاں رکھ کے لیٹن دے انداز سے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کملی والے آ جا۔ حضور اندر تشریف لے گئے، کہنے لگے ابو بکر نیند آ رہی ہے، تھک گیا۔ آئے ہائے، نیند آ رہی ہے، تھک گیا۔ حضور ابو بکر فرماندن بستر حاضر ہے مصطفیٰ آرام کرو۔ ابو بکر دی ران سی تے مصطفیٰ دا سر سی، ابو بکر دی گود چ مصطفیٰ ستے۔ آئے آئے
مصطفیٰ براق تے آئے تو براق نو 100 نمبر دینا ہے، مصطفیٰ حلیمہ دی اونٹنی تے آئے تو اونٹنی نو 100 نمبر دینا ہے۔ مصطفیٰ ابو بکر دے موڈیاں تے آوے تے سواری ابو بکر بنے تے چل 100 نہیں دینا 1 نمبر ہی دے دے، ایڈا بھی کہدا بخل ہے۔ اور پھر حضرت ابو بکر جاگ رہے ہیں، کالا ناگ آ گیا، جتھے صدیق ہوئے تے مصطفیٰ ہوئے کالے نو برداشت ہی نہیں کہ محمد اور صدیق کٹھے ہون، نہ ادو برداشت سی نہ اج برداشت دے، کالے نو برداشت نہیں کہ محمد اور صدیق کٹھے ہون، ایدی ضد ہے اور اللہ کا بھی فیصلہ ہے کہ مصطفیٰ میں تینوں تے صدیق نو جدا نہیں کرنا۔ کل غار چ بھی کٹھے سن، اج مزار چ بھی، کچھ بولو نا، مزار چ بھی ویری سڑ دے رسن غم دی آہیں بھر دے راسن، نمبر والے نمبر لے گئے چارہ نہیں بے چاراں دا، بن یار نبی دے یاراں دا، مل کے کہنا بن یار نبی دے یاراں دا، او جے شک ہووے تاں چل مدینے، شک ہووے تاں چل مدینے، ویکھ سنجوک مزاراں دا، بن یار نبی دے، مل کے کہنا بن یار نبی دیا، ویری سڑ دے رسن غم دی آہیں بھر دے رسن، نمبر والے نمبر لے گئے چارہ نہیں بے چاراں دا، بن یار نبی دیا، سبحان اللہ۔ اللہ دے سامنے کوئی بھی کسی دی بھی اللہ سامنے چل دی۔ ابو بکر دی تمنا ایسی کہ مصطفیٰ ہوئے تو میں رج رج کے مصطفیٰ دی زیارت کرنا، کوئی ہور نہ ہوئے، بس میں ہوا تو مصطفیٰ ہون۔ تیری مسیتیں ترپائیاں پہیاں نے جیدے تے تو قرآن نو رکھ کے پڑھنا ہے، بلکہ ہن تو بہت ایڈوانس ہو گیا ہے، ہن تے او موبائل جہدے اندر لا تعداد گندگی ہے او دے وچ ہی تو قرآن رکھیا ہوا ہے۔ تینوں اے تے برداشت نہیں کہ کسے روڑی تے کسے گندی جگہ تے قرآن دا ورقہ پیا ہوئے، جے کوئی سٹ لے تو تیرا ایمان جاگ جاندہ ہے اور تو قتل تک جانا ہے، 295 سی لگ دی ہو دیتے تے جڑا ہے موبائلوں دے وچ قرآن تسی بھریا ہویا ہے، اے روڑی نالوں گھٹ ہے۔ ہر گھر چوں قرآن دے نسخے مسجداں چ آ رہے ہیں، ساڈے جی پڑھن والا کوئی نہیں رہا، آکھو استغفر اللہ استغفر اللہ، پریاں پئیاں نے مسجد دیاں الماریاں اور ڈرم بھرے پے نے، جتھوں قرآن چلیا سی اتھے ہی آ گیا ہے۔ پھر کہندے وہ سیلاب آ رہے ہیں، پھر کہندے نے عذاب آ رہے ہیں، تسی دھکے دے کے قرآن نو اپنے ملک چوں بھی کڈتا، اقتصادیات چوں بھی کڈتا، گھراں چوں بھی کڈ دیتا، ہجے عذاب نہ آن۔ ایک قرآن دا قاری ہے جڑا ریل تے رکھ کے قرآن پڑھدا ہے، وہ بڑا خوش نصیب ہے، وہ قرآن پڑھدا ہے والضحیٰ محمد دے حسین مکھڑے دی قسم، وہ قرآن پڑھدا ہے واللیل محمد دیاں حسین زلفاں دی قسم، وہ قرآن پڑھدا ہے علم نشرح لک صدرک محمد دے سینے دا حوالہ، ما زاغ البصر وما طغی مصطفیٰ دی آنکھیاں دا حوالہ۔ تو قرآن پڑھدا ہے ریل تے رکھ کے، ابو بکر قرآن والے نو پڑھدا ہے گود چ رکھ کے،
رہا تک دا زلفاں یار دیاں، رج لذتاں چکھیاں پیار دیاں، او جدی جھولی وچ محبوب ستا، اس یار دیاں کیا باتاں نے، جدی جھولی وچ محبوب ستا، اس یار دیاں کیا باتاں نے، میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی، تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے، رب امتی آکھے ہر ویلے، غم خار دیاں کیا باتاں نے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چندے دا اعلان کیتا، سارا پیش صدیق سامان کیتا، او چھڑی سوئی نہ جس نے گھر دے اندر، ایثار دیاں کیا باتاں نے، تیرا یار صدیق پیارا ہے، جس تن من تے تو وارا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ رتبے ایویں مل جاندے ہیں، ایویں کہندے ہیں علامہ کہ بلبل کو، کہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ مقام ایویں نہیں ملتے۔ جس ویلے کالا آ گیا انہیں آ کے ڈنگ ماریا، تکلیف کہندی ہے مصطفیٰ نو اٹھا دے، عشق کہندا ہے خبردار محمد نو جگانا نہیں۔ آئے آئے، تیرے بھی بڑے عشق نے جڑے کیک تے ہی مک جاندے ہیں، کیک پیا ہوندا ہے عشق مک جاندا ہے۔ ایک نے پوچھا مولوی صاحب یہ کیک دا کی فارمولا آ گیا حضور دی ولادت تے، اگلے مہینے بڑے کٹ ہونے۔ میں کہا کمڑے ہو تسی پرانا ختم دلاؤن والے ہو، یہ نویں شے آ گئی ہے۔ ہن تے اسی کہندے رہے ہیں بھئی یہ جڑا سالگرہ دا کیک ہے یہ عیسائیاں دی رسم ہے، اسی تے آکھیا بھی یہ مسئلہ سمجھاؤن تے ساڈا نقصان ہو رہا ہے، یہ مسئلہ سمجھاؤن تے ساڈا پیٹ دا نقصان تے ایمان دے نقصان نالوں زیادہ خطرناک ہے نا۔ کھانا یہ کیڑیاں نہیں ہے جو کچھ ہے۔ انہوں نے کہا بھئی ختم دے مال چڑھی ہوئی بھاجی بھی آ گئی، روٹی بھی آ گئی، کپڑے بھی آ گئے، جتی بھی آ گئی، خوشبو بھی آ گئی، سوٹ بھی آ گیا، بوٹ بھی آ گیا، فروٹ بھی آ گیا، ماشاءاللہ۔ جیندیاں نو پوچھدا کوئی نہیں تے مریاں دی ہرشا دتی جاندے۔ تے مولوی نو جڑے پاسے لبدا پھر اسے دی دعا کردا ہے نا۔ تہاڈی زندگی تے ساڈے واسطے کچھ نہیں، تہاڈے مریاں ساڈے تے بہاراں نے، اس واسطے مولوی دعا کی کرے گا تسی آپ ہی سمجھ جاؤ۔ وہ کیک وچ نہیں سی ختم دے آ رہا بڑی دیر تو۔ انہوں نے کہا سرکار دی ولادت تے 2.5 من دا کیک کٹیا جائے گا، ایک پرات تو مولوی دے گھر جائے گی نا۔ ایڈا مہنگا کیک نکا جی 600 دا 500 دا 7-8 ہزار روپیہ لین والا مولوی کتوں لوے؟ نیانے گھر جان کھاندے نے، ابا تو کیک نہیں کھلوندا، تیرے کو کیک منگو تو پیسٹری دے دینا۔ چودھریاں دے منڈے راج راج کیک کھاندے ہیں، وہ کہنا پتر آن دیو ولادت دا مہینہ، جب پراتا نہیں پراتا نہ لے آواں تو تسی بھی میں مولوی نہ آکھیا جے۔ آکھو استغفر اللہ۔ ایتھوں کیک شروع ہے کہ یہ ایٹم بعد چو آئی ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔
اسے کہندا ہلنا نہیں، صدیق اکبر ہلدے نہیں۔ جدو حد تو بڑی، زہر دماغ تک پہنچی، فسقطت دموعہ علی وجہ رسول اللہ، اللہ دے نبی دے چہرے تے ابو بکر دے آنسو گرے۔ آنسو بھی قیمتی ہے، جس زمین تے گر رہے وہ بھی قیمتی ہے۔ حضور علیہ السلام بیدار ہوئے، آپ نے فرمایا مالک یا ابا بکر، ابو بکر تینوں کی ہویا یار؟ سرکار نو ابو بکر عرض کر دینے یا رسول اللہ کالے ناگ نے پیر تے ڈنگ مارے آئے۔ حضور نے فرمایا دکھا کتنے مارے آئے؟ مصطفیٰ نے اپنا لعاب ابو بکر دی ایڑی تے لگایا، ایسی 1122 ہے جنہوں فون نہیں کرنا پہندا، جنہا انتظار نہیں کرنا پہندا۔ اللہ دے نبی دے لعاب دے اندر اتنی شفا ہے، ساری دنیا دا لعاب تھوک بیماری والا، ساری دنیا دا پسینہ بدبو والا۔ آمنہ تیرے میں مقدر دے قربان جاواں، تیرے پتر دا پسینہ بھی خوشبو والا، تیرے پتر دا لعاب بھی شفا والا۔ جدو ایڑی تے لگیا تے ایڑی سیٹ ہو گئی۔ حضرت علی دی آنکھاں چ لگے خیبر دے موقع تے دی آنکھاں ٹھیک ہو جان، کھارے خوچ حضور شامل کر دین تے کھارا خوہ مٹھا ہو جائے۔ مصطفیٰ کریم جابر دی ہنڈیا دے اندر لعاب ملا دین، چند بندیاں دا کھانا ہزاراں دا لشکر کھا جائے۔ اینو برکت کہن دین۔ تے جدو تو ختم لے کے آنا ہے نا، نیانے روندن پیچھے ساڑھے واسطے چھڑ کے کچھ نہیں گیا، گھر والے کہن دین اینو جا لین دیو پھر رل کے دی جان نو رواں گے۔ اے برکت پیندی ہے۔ لعاب ملیا، برکتاں ہو گئیاں، پسینہ بھی خوشبو والا، لعاب بھی شفا والا۔ سبحان اللہ۔ ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں، ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ مل کے آ جائے گونج، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے۔ بلکہ دنیا دا پھول نہیں، اللہ نے جنت کے اندر بھی کوئی ایسا پھول پیدا نہیں کیتا، کوئی ایسی خوشبو پیدا نہیں کی تھی جڑی محمد دے پسینے دا مقابلہ کرے۔ اس واسطے میں کہنا اتنے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، جیسی خوشبو۔ اللہ پاک سانو حضور دا در اور حضور دے در دی حاضری نصیب فرمائے۔ یہ ہجرت دا پہلا حصہ مکہ مکرمہ تو غار ثور تک ہے، اور دوسرا حصہ غار ثور تو مدینہ منورہ تک ہے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ غار ثور تو مدینہ منورہ تک دا حصہ بیان ہوئے گا۔ اللہ پاک سانو حضور دے در دی حاضری اور شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔